اناتولیا کا پاسبان۔ یہ داستان کونیا کے سلجوقی سلطان عز الدین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ شیر دل سلطان بیک وقت تین قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہا تھا۔ ایک قسطنطنیہ کی یونانی حکومت، دوسرے یورپ کے رومن اور تیسرے جزیرے قبرص کی وہ صلیبی قوتیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے در پہ رہی ہیں۔ ان تین قوتوں کے خلاف اناتولیا کے وسیع و عریض میدانوں میں سلطان نے نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں کا دفاع کیا بلکہ دشمن کے وسیع علاقوں پر قبضہ بھی کیا۔ سلطان تقریباً ساری زندگی جہاد میں مصروف رہا۔ مرنے سے پہلے اس کی خواہش کے مطابق اس کی قبر پر لکھا گیا، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہجری 603 عصر کا وقت تھا۔ وہ شاہراہ جو اناتولیا کے شہر کونیا سے شاہلی شہر اور بندرگاہ انطالیہ کی طرف جاتی تھی، اس شاہراہ کے دائیں جانب ایک بلند و بالا کوہستانی سلسلے کی اندرون ان گنت لوگ پتھروں کی مشقت میں مصروف تھے۔ کچھ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر نیچے لڑکا رہے تھے اور کچھ کوہستانی سلسلے کے دامن میں کھڑے چار گھوڑوں سے کھینچنے والے چھکڑوں کے اندر وہ پتھر لاد رہے تھے۔ مشقت کرنے والے ان لوگوں میں سے کچھ آزادی سے کام کر رہے تھے اور کچھ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زیادہ تر چھکروں کے اندر بڑے بڑے پتھر لاد رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب کوہستانی سلسلے کے اوپر سے لڑکنے والے پتھر چھکروں میں لاد دیے گئے اور چھکڑے روانہ ہو گئے، تب زنجیروں میں جکڑے پتھر لادنے والے سستانے کے لیے چٹانوں پر بیٹھ گئے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سب مسلمان تھے جبکہ آزادی سے کام کرنے والے سب نصرانی تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے والوں میں سے ایک خوب دراز قد اور کڑے جسم کا نوجوان جب سستانے کے لیے ایک چٹان پر بیٹھ گیا، تب زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک اور نوجوان جو عمر میں اسی کا برابر ہوگا اس کے قریب بھی اس چٹان پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بعد میں آنے والا وہاں پہلے سے بیٹھے لڑکی اور دراز قد والے نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، ہم ایک عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں، یوں جانو ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے کئی ماہ ہو گئے ہیں اور ہم صرف ابھی تک ایک دوسرے کے ناموں ہی سے واقف ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا نام سیف الدین ابو بکر ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ میرا نام مبارز الدین چاولی ہے۔ میرے باپ کو چونکا چاولی کہتے تھے، اس لیے میرے نام کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا ہے، اور تمہارے باپ کا نام چونکا ابو بکر تھا، لہٰذا تم سیف الدین ابو بکر ہو گئے ہو۔ اس سے آگے ہم ایک دوسرے سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ جس جوان نے یہ گفتگو کی تھی اور جس نے اپنا نام مبارز الدین بتایا تھا، جب وہ خاموش ہوا تب دوسرا جو کڑیل جوان تھا، قد میں بھی خوب تھا اور جس کا نام سیف الدین ابو بکر بتایا گیا تھا، وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سیف الدین ابو بکر بولا اور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میرے عزیز، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں، اس کے بعد تم اپنے حالات کہنا۔ مبارز الدین نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جب اس کی ہاں میں ہاں ملائی، تب سیف الدین ابو بکر بولا اور کہنے لگا، مبارز الدین، میرے بھائی سنو، میں بھی چھوٹا ہی تھا کہ میری ماں فوت ہو گئی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ہم لوگ کونیا کی نواحی بستی لادیک میں رہتے تھے۔ میری شتیلی ماں مجھ پر بڑا ظلم و ستم اٹھاتی تھی۔ میرا باپ ریوڑ چڑایا کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو میں ریوڑ چڑانے لگا۔ میں اپنے ریوڑ کی خوب حفاظت کرتا تھا۔ کبھی کبھی کوہستانی سلسلے کے اندر جب ریوڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ آور ہوتا تو میں اپنی تلوار یا اپنے کلہاڑے سے اسے مار بھگاتا تھا۔ اس طرح انطولیہ کے میدانوں میں میرا نام گلہ بان مشہور ہو گیا۔ گلہ بانی کرنے کے دوران ہی میں نے تیغ زنی میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مکتب میں تعلیم پاتے ہوئے قرآن حفظ کر لیا تھا اور میں قاری بھی ہو گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میری ستیلی ماں کے مظالم مجھ پر زیادہ ہو گئے۔ میرا باپ اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ضعیف اور لاغر ہو چکا تھا۔ دوسرا، میری ستیلی ماں کے 6-7 بھائی تھے اور سب کے سب اوباش و بدماش تھے۔ آخر ان لوگوں سے تنگ آ کر میرے باپ نے اپنی بستی لادیک کو خیر آباد کہہ دیا اور جو شاہراہ کونیا سے نکل کر انطالیہ کی طرف جاتی ہے ادھر سفر کیا۔ وہ چاہتا تھا کسی محفوظ جگہ دونوں باپ بیٹا بیٹھ جائے اور خوشگوار ماحول میں زندگی بسر کریں۔
لیکن راستے میں کچھ نصرانی پٹ مار ہم دونوں باپ بیٹے پر حملہ آور ہوئے۔ میرے باپ کو انہوں نے قتل کر دیا اور مجھے پکڑ کر یہاں ایک اچھی خاصی رقم کی عوض فروخت کر دیا، اور اب تم دیکھتے ہو کہ غلام کی حیثیت سے یہاں پر پتھروں کی مشقت کا کام کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیف الدین ابو بکر رکا، پھر مبارز الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھ پر جو کچھ بیتی بتا چکا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اس پر دکھ بڑے انداز میں مبارز الدین بولا اور کہنے لگا، میری بستی کبھی یہاں سے جنوب کی طرف جانب ہوا کرتی تھی، اور وہ بستی انطالیہ کے نصرانی حکمران کی حدود میں تھی۔ تم دیکھتے ہو ان دنوں انطالیہ کے نصرانی حکمران کا محل تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ پتھر اسی کے محل کے لیے انطالیہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں ان گنت سنگ تراش بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پتھروں کو تراش رہے ہیں تاکہ ان سے انطالیہ کے نصرانی حاکم کے لیے ایک عمدہ اور بے مثال قصر تعمیر کیا جا سکے۔ انطالیہ کے حاکم بارگن کے کچھ ہرکارے ہماری بستی کی طرف آئے اور چاہا کہ لوگوں کو ہانکیں۔ وہ بارگن کے محل کے لیے کوہستانی سلسلوں سے پتھر جمع کر کے کوہستانی سلسلوں سے نیچے لائیں۔ ہماری بستی میں کچھ بڑے دیندار مسلمان نوجوان تھے۔ انہوں نے جب انکار کیا تو بارگن کے ان مسلح جوانوں نے ہماری بستی کا قتل عام شروع کر دیا۔ بستی میں مسلمانوں کے چند ہی گھر تھے، باقی سب نصرانیوں کے تھے۔ چوکا اس انکار پر انطالیہ کے حاکم بارگن کے وہ کرندے حرکت میں آئے۔ مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا، ان کے گھروں کو زمین پوش کر دیا اور نوجوانوں کو پکڑ کر یہاں لے آئے اور پتھر ڈھونے پر لگا دیا۔ اور تم دیکھتے ہو ان میں بھی شامل ہوں، یہ سارے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو دوسرے مسلمان نوجوان ہیں کئی دوسری بستیوں سے یہاں زبردستی پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ انہیں غلام کی حیثیت سے خرید کر یہاں بیچا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کام لیا جاتا ہے، جبکہ کام کرنے والے دوسرے لوگوں میں یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی، اور وہ آزادی سے کام کرتے ہیں اور انہیں کام کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا، صرف 2 وقت کی خشک روٹی کھانے کو دی جاتی ہے اور اسے بھی ہم پر احسان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے مبارز الدین ایک دم رک گیا۔ سیف الدین ابو بکر اور مبارز الدین چاولی ایک دم اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ انطالیہ کے حاکم بارگن کے کرندے ایک جوان کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ جسے مارا جا رہا تھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ لہٰذا سیف الدین ابو بکر اور مبارز الدین اس کی طرف بھاگے۔ پھر مارنے والوں کو سیف الدین نے مخاطب کر کے پوچھا، کیوں مارتے ہو اسے؟ اس کرندے نے جواب دینے کے بجائے ایک زوردار تمانچہ سیف الدین ابو بکر کے منہ پر مارا اور کہنے لگا، تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے ایسی جواب طلبی کرو؟ سیف الدین ابو بکر برداشت کر گیا۔ پھر اس نے جس نوجوان کو مارا اسے مخاطب کر کے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان بولا اور کہنے لگا، میرا نام نجم الدین ہے۔ یہ تمہیں کیوں مار رہے ہیں؟ سیف الدین ابو بکر نے پھر پوچھ لیا۔ اس پر نجم الدین بولا، میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور انہوں نے یوں ہی مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے یہاں نماز کیوں پڑھی؟ جب میں نے احتجاج کیا تو انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے جو میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ جواب میں نے بھی ان کے لیے جب درست لہجہ اختیار کیا تو انہوں نے مجھے اور مارنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر لگتا تھا سیف الدین ابو بکر ہمہ کوبت ہمہ عذاب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر اناد و عداوت کی لہریں جوش مارنے لگی تھی۔ لگتا تھا اس کی عظیمت اور اس کے ارادے شفق رنگوں سے آراستہ ہو گئے ہوں۔ پھر وہ گرجتی دھاڑتی آواز میں بولا اور اس مارنے والے نصرانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دشنام ترازی اور اہانت وہ بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے روح انسانی کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد، گندگی، ظلم، طغیانی اور طبقاتی امتیازات سے نجات دی، ان کی اہانت۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین ابو بکر ایک جلالی آبرو فاتحانہ وقار کے ساتھ زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا، بالکل اس شہین کی طرح جو بلند چٹانوں پر بیٹھا ہو اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ایک دم لپکا ہو۔ پھر اس نے مارنے والے کو ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ فضا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔
آگے بڑھ کر اس نے پاؤں کے کئی ٹھوکریں بھی دے ماری تھی۔ اس موقع پر مبارز الدین آگے بڑھا اور سیف الدین ابو بکر کو پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو یہ یہاں کام کرنے والے سارے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس موقع پر انتہائی غصے اور کربناکی میں مبارز الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سیف الدین ابو بکر گرجتے ہوئے بولا، مبارز الدین میرے عزیز بھائی، ابھی ہمارا ضمیر تو قید نہیں ہوا، ہماری روح پر گندگی کا شکار تو نہیں ہوئی، اور ہماری اسلامی قدریں اور پیمانے اس قدر نہیں گرے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت برداشت کر جائیں۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والے اس شخص کو اس کی گردن سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل گرا کر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سیف الدین ابو بکر نے جسے مارا تھا، اس کے کچھ اور ساتھی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے اور گرنے والا ان ساتھیوں کو مخاطب کر کے سیف الدین ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس کے حکم پر اس کے ساتھی تلواریں سونتے ہوئے جب آگے بڑھے تو پشت کی بڑی چٹان سے ایک شخص نمودار ہوا جو اپنے گلے میں بڑی سنہری سلیب لٹکائے ہوئے تھا اور اپنے حلیے اپنے لباس سے راہب لگتا تھا۔ وہ چیخا اور چلانے کے انداز میں کہنا لگا، رک جاؤ۔ اس راہب کے کہنے پر آگے بڑھنے والے دونوں رکے اور تلواریں انہوں نے نیچے کر لی تھی۔ جیسے سیف الدین ابو بکر نے مارا تھا، جو زمین پر گر گیا تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ راہب قریب آیا تب مار کھانے والا اپنے سر کو کسی قدر زخم کم کرتے ہوئے اور تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا، محترم میخائیلیو، آپ یہاں؟ اس پر راہب نے تلوار سونپنے والے دونوں جوانوں اور ان کے سربراہ جس نے سیف الدین ابو بکر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تینوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تینوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ راہب انہیں چند گز کے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، یہ جس قدر مسلمان تم لوگوں نے زنجیروں میں باندھ رکھے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ میں آج سے ان کے خلاف مہم شروع کر رہا ہوں اور ان سب کو میں نصرانی بنا کے رہوں گا۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا، میں تم سب کو انطالیہ کے حاکم بارگن کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں گا۔ اس پر مار کھانے والے نے بڑی عاجزی سے کہا، مقدس راہب، ہم آپ کے حکم کے اتباع کریں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر راہب نے ان تینوں کا مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم لوگ اپنے کام میں لگ جاؤ، میں ایک دور روز تک اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر یہاں آؤں گا جو ان سارے مسلمانوں کو نصرانیت کی تبلیغ کریں گے، اور یقیناً وہ ایسے عالم ہوں گے کہ ان مسلمانوں کو ہر صورت میں نصرانیت کی طرف مائل کر لیں گے، اور اگر یہ مائل نہ ہوئے تو پھر تم لوگوں کے سامنے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ راہب میخائیلیو کے ان الفاظ پر وہ سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر میخائیلیو کہنے لگا، اپنے کسی ساتھی کو بھیجو جو پیچھے بڑی چٹان ہے، وہاں میرا کھچر کھڑا ہے، اسے لے آؤ۔ اس پر ایک بھاگتا ہوا گیا اور راہب کے کھچر کو لے آیا۔ راہب میخائیلیو سیاہ رنگ کے اپنے اس کھچر پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد راہب میخائیلیو ایک پڑاؤ میں داخل ہوا۔ پڑاؤ کے اندر دور دور تک خیمے نصب تھے۔ یہ پڑاؤ کونیا کے سلطان غیاث الدین سلجوقی کا تھا۔ سلطان غیاث الدین سلجوقی کی سلطنت کی حدود انطالیہ کے حکمران بارگن کی سرحدوں سے ملتی تھی، اور ان دنوں سلطان غیاث الدین سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ اپنی سرحدوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ چنانچہ راہب میخائیلیو پڑاؤ میں داخل ہوا۔ حیرت کی بات کہ جس سمت میں بھی پڑاؤ کے اندر میخائیلیو گزرتا تھا، سب اس کی تکریم، اس کی عزت کر رہے تھے، یہاں تک کہ راہب میخائیلیو سلطان غیاث الدین سلجوقی کے خیمے کے سامنے رکا اور سلطان کے جو محافظ تھے ان میں سے ایک کو پیغام دیا کہ سلطان کو اس کے آنے کی اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب سلطان غیاث الدین سلجوقی کو راہب میخائیلیو کے آنے کی اطلاع دی گئی، تب اسی وقت سلطان نے اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ میخائیلیو آگے بڑھا۔ سلطان نے پرجوش انداز میں اس سے اضافہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ میخائیلیو جب بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کر کے سلطان کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ میخائیلیو نے دکھ بھرے انداز میں بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، میں نے آج ایک انتہائی کربناک حادثہ دیکھا ہے۔ میخائیلیو کے ان الفاظ پر سلطان غیاث الدین چونکا تھا۔
غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے پوچھا کیسا حادثہ؟ مکھائیلیو بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے یہاں آپ کے پڑاؤ کرنے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں کوہستانی سلسلے کے پاس اس شاہراہ کے قریب، جو شاہراہ کونیا سے انطالیہ کی طرف جاتی ہے، بہت سے جوان کام کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے پتھر نیچے لڑکا رہے تھے، کچھ ان پتھروں کو 4 گھوڑوں سے کھینچے جانے والے چھکڑوں میں لاد رہے تھے۔ جب سارے چھکڑے لد گئے اور چلے گئے، تب 2 جوان ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اس وقت میں پشت پر ایک بڑی چٹان کے پیچھے تھا۔ میں اپنے کھچر سے اتر کر چٹان کے پیچھے مزید ان کے قریب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے گفتگو شروع کی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے حالات بتائے تھے اور وہ دونوں ہی جوان مسلمان تھے۔ پھر ان کی گفتگو سے مزید یہ پتہ چلا کہ وہاں سے پتھر انطالیہ کی طرف لے جا رہے ہیں اور انطالیہ میں وہاں کے نصرانی حکمران بارگن کے لیے ایک بہت بڑا قصر تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ پتھر انطالیہ شہر میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں ان گنت سنگ تراش بیٹھے ہیں جو ان پتھروں کو قصر میں استعمال ہونے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد راہب مکھالیو رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، اس کوہستانی سلسلے کے اندر 2 طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک نصرانی ہیں جو آزادی سے کام کرتے ہیں اور ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مسلمان نوجوان ہیں جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر کام لیا جاتا ہے اور ان کو معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا اور صرف صبح اور شام کا کھانا دیا جاتا ہے۔ سلطان محترم، جن 2 نوجوانوں کی گفتگو میں سن رہا تھا، ان کی گفتگو نے مجھے بڑا پریشان اور متاثر کیا۔ اس کے بعد راہب مکھالیو نے سیف الدین ابوبکر اور مبارز الدین چاولی دونوں کے وہ حالات سنا دیے جو ان دونوں نے ایک دوسرے سے بیان کیے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد مکھائیلیو رکا، دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے اس سے بھی بڑا حادثہ نمودار ہوا۔ وہ یہ کہ ان مزدوروں سے کام لینے والے مسلح نوجوانوں کا سربراہ اچانک ایک مسلمانوں کو مارنے لگا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس مسلمان نوجوان کا نام نجم الدین تھا۔ اسے اس بنا پر مارا گیا تھا کہ اس نے وہاں عصر کی نماز ادا کی تھی۔ جب اسے مارا جانے لگا تو وہاں جو نصرانی سربراہ تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، جس پر نجم الدین بھڑک اٹھا، جس کی وجہ سے اسے پہلے کی نسبت زیادہ سختی سے مارا جانے لگا۔ اس موقع پر سیف الدین ابوبکر اور مبارز الدین جو چٹان پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا، لہٰذا وہ دونوں اس کی طرف بھاگے۔ نجم الدین نے جب انہیں بتایا کہ اسے عصر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے مارا گیا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہانت امیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تب سیف الدین ابوبکر کی حالت اچانک بدل گئی۔ میں اسے چٹان کی اوٹ سے بڑے غور اور بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کے الفاظ سن کر سیف الدین ابوبکر ایک دم جیسے تبدیل ہو گیا۔ میں نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ مجھے ایک شرارہ، ایک شرر، ایک انگارہ، ایک آگ کا پتنگا، آتش کا ایک پارا اور دھوکتا ہوا ایک انگارہ لگا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ جو شخص نجم الدین کو مار رہا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی تھی، اسے سیف الدین ابوبکر نے ایک ایسا مکہ مارا کہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا زمین پر گر گیا۔ سیف الدین ابوبکر اور اس کے ساتھی مبارز الدین دونوں موٹی موٹی لوہوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بہرحال سیف الدین نے اہانت کرنے والے کو خوب مارا۔ اس موقع پر نصرانیوں کے اس سرخیل کے ساتھی بھی آ گئے۔ اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سیف الدین ابوبکر کی گردن کاٹ دی جائے۔ سلطان محترم، اس موقع پر میں آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہیں، نصرانیوں کی سرزمین میں راہب مکھالیو کی حیثیت سے میری بڑی عزت، میرا بڑا وقار ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں۔ سب لوگوں کو پتا ہے میں ان علاقوں ہی میں رہتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، پھر انہی علاقوں میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اس بنا پر لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جس وقت وہ 2 مسلح جوان سیف الدین ابوبکر کی گردن کاٹنے لگے تھے، میں نے چلا کر کہا، رک جاؤ۔ وہ مجھے پہچان گئے، مجھے احترام دیا اور رک گئے۔ میں نے ان نصرانیوں کے سربراہ اور ان دونوں کو جو اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے،
ایک طرف لے گیا اور انہیں کہا کہ اس نوجوان کو قتل نہ کرنا۔ میں نے انہیں یہ چکر دیا کہ میں 1-2 دن تک اپنے آدمی لے کر آؤں گا جو ان مسلمانوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، اور انہیں ہر صورت میں مسلمان سے نصرانی بنانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب نہ ہوئے تو ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ بس انہیں یہ چکر دے کر میں نے سیف الدین ابو بکر کی جان بچا لی اور اپنے کھچر کو تیزی سے بھگاتا ہوا آپ کی طرف آیا۔ اب میری آپ سے التماس اور گزارش ہے کہ ان مسلمانوں کو اس عذاب علیم سے بچایا جائے۔ ساری تفصیل جان کر سلطان غیاث الدین سلجوقی کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، پھر خیمے کے باہر پہرا دینے والے مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسام الدین یوسف اور مبارز الدین ارتکش کو بلاؤ۔ سلطان غیاث الدین سلجوقی کا یہ حکم سن کر وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 2 سالار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک حسام الدین یوسف اور دوسرا مبارز الدین ارتکش تھا۔ سلطان نے میکاکھیل کی موجودگی میں پہلے ان دونوں کو پوری تفصیل بتائی۔ اس کے بعد جس جگہ پر واقعہ ہوا تھا اس کے محل وقوع سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ آج کی رات کے پچھلے حصے میں کچھ مسلح جوان لے کر ان علاقوں کا رخ کرنا، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ یقیناً کام کرتے ہوں گے، لہٰذا سب کو گھیراؤ کر لینا۔ وہاں وہ لوگ جو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سب مسلمان ہیں، اور ان سے بغیر کسی معاوضے کے زبردستی مسحقت لی جاتی ہے۔ ان میں 3 جوان بڑے اہم ہیں، ایک سیف الدین ابو بکر، دوسرا مبارز الدین چاولی اور تیسرا نجم الدین ہے۔ اب تم ان مسلح جوانوں کو تعین کر لو جن کو لے کر تمہیں راج کے پچھلے حصے میں اس علاقے کا رخ کرنا ہے۔ چنانچہ سلطان کا حکم پا کر حسام الدین یوسف اور مبارز الدین ارتکش دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان دونوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد سلطان غیاث الدین سلجوقی کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر میکاکھیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک خبر تو تم نے اچھی دی کہ کچھ مسلمان جوانوں سے زبردستی مشقت لی جا رہی ہے۔ خداوند نے چاہا تو انہیں آزاد کرا لیا جائے گا، لیکن تم جو انطالیہ کی مملکت کی طرف گئے ہوئے تھے وہاں سے تم نے کیا اطلاعات اکٹھی کی؟ سلطان غیاث الدین کے ان الفاظ پر میکاکھیل نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، سلطان محترم، انطالیہ کا حاکم بارگن بڑا سنگ دل اور ظالم حکمران ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے نام جس کا راسکو ہے، ایک بیٹی ہے جس کا نام جوزین ہے۔ اس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اس جیسی کوئی حسین لڑکی نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اسے بارگن کا ایک بھتیجا ہے، اس کا نام ارمناک ہے اور یہ بڑا بدنام شخص ہے۔ بارگن کی حدود میں جن بستیوں میں مسلمان بستے ہیں ان بستیوں پر یہ المناک مظالم اور ستم ڈھاتا ہے، جسے چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے اور جس مسلمان کو چاہتا ہے گھر لوٹ کے برباد کر دیتا ہے۔ بارگن کا سپہ سالار اعلیٰ نکسار ہے، یہ قدر شریف انسان ہے۔ اس کا بھی بیٹا اس جیسا ہے اور اس کا نام باسنیک ہے۔ نکسار نام کے اس سالار کی ایک بیٹی ہے جس کا نام بریزا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی حسن اور خوبصورتی میں بارگن کی بیٹی یعنی شہزادی سے کسی طرح کم تر نہیں ہے۔ اب میں بارگن کی ملک میں کافی مقبول ہو چکا ہوں، کسی کو خبر نہیں کہ مسلمان ہوں اور راہب بن کر اپنے سلطان کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں بارگن کی سلطنت میں لوگوں سے جو کچھ حاصل کرتا ہوں ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اسی بنا پر لوگ مجھ سے بے حد خوش ہیں، میری عزت اور میری تکریم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد میکاکھیل جب خاموش ہوا تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلطان غیاث الدین نے اسے مخاطب کیا، یہ شروع میں سیف الدین ابو بکر نام کے جس جوان کا تم نے ذکر کیا تھا، کیا اس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ جواب میں میکاکھیل کہنے لگا، سلطان محترم، جو گفتگو میں نے سیف الدین ابو بکر اور اس کے ساتھی مبارز الدین چاولی کے درمیان سنی، اس کے مطابق وہ کونیا کے نواحی بستی لادیک کا رہنے والا ہے۔ یہ وہی بستی ہے جسے تاریخ کے اوراق میں لازق بھی لکھا گیا ہے۔ سلطان محترم، جو کچھ میں نے اس گفتگو سے مزید سنا اور اندازہ لگایا، اس کے مطابق وہ مکتب کا تعلیم یافتہ ہے، حرب و ضرب کا بڑا ماہر ہے، حافظ قرآن اور قاری ہے۔ میکاکھیل جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے غیاث الدین کہنے لگا،
انطالیہ کے حکمران بارگن کے جس بھتیجے نے اپنی سلطنت کی حدود میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھانا شروع کر رکھے ہیں، ان کا سد باب میں اسی سیف الدین ابو بکر سے کرانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والا بارگن کا بھتیجا ارمناک ہے، اور اس کا سامنا کرنے کے لیے سیف الدین ابو بکر سے کام لوں گا۔ اگر تو وہ حرب ضرب کے ہنر میں طاق ہے تو مجھے امید ہے وہ ارمناک پر غالب رہے گا۔ بہرحال جب وہ یہاں آئے گا، اس سے ملاقات ہوگی تو میں اندازہ لگا لوں گا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ بہرحال میخائیل، اب تم جاؤ آرام کرو، اس کے بعد مناسب موقع دے کر پھر اپنے کام پر نکل جانا۔ چنانچہ سلطان غیاث الدین کے کہنے پر میخائیل وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگلے روز سیف الدین ابو بکر، مبارز الدین اور اس کا تیسرا ساتھی اور باقی سب مسلمان جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ آزاد نصرانی جو وہاں اجرت پر کام کر رہے تھے وہ بھی بڑے بڑے پتھر کوہستانوں سے نیچے لڑکا رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص بھاگتا ہوا وہاں آیا اور چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سے بھاگ چلو، مسلمانوں کے کچھ دستے مار دھاڑ کرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے تھوڑی سی تاخیر کی تو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہاں کام کرنے اور کام لینے والوں کا جو سرکھیل تھا، جس کا نام نیالوک تھا، وہ بھی انطالیہ کے حکمران بارگن کا رشتہ دار تھا۔ نیالوک کو مخاطب کر کے جب آنے والے نے خطرے سے آگاہ کیا تو نیالوک شور کرتا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ وہاں پر جو کام کرنے والے نصرانی تھے وہ بھی جس طرف منہ ہوا بھاگ کھڑے ہوئے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، تاہم وہ کوہستانی سلسلے کے دامن میں حیران و پریشان کھڑے انتظار کرنے لگے تھے کہ دیکھیں اب کیا حادثہ پیش آتا ہے۔ اتنے میں مسلمانوں کے کچھ دستے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان کی کمانڈری سلطان غیاث الدین سلجوقی کے سالار حسام الدین یوسف اور مبارز الدین ارتکش کر رہے تھے۔ جس جگہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمان کھڑے تھے وہاں آ کر سلطان غیاث الدین آگے بڑھا، اسے گلے لگا کر ملا اور کہنے لگا، جو کچھ میں نے تمہارے متعلق سنا ہے، اگر تم اس پر پورے اترے تو میں تم سے ایک کام لوں گا، اور اگر وہ کام کر لینے میں تم سود بند ہوئے تو تمہاری حیثیت میرے لشکر میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہوگی۔ مجھے بتایا گیا ہے تمہارے ساتھ دوست، تمہارے نامور ساتھی بھی ہیں، ایک کا نام مبارز الدین اور دوسرے کا نام نجم الدین ہے۔ میرے لشکر میں پہلے سے ہی ایک مبارز الدین ہے، لیکن وہ مبارز الدین ارتکش ہے۔ تمہارے ساتھی کے متعلق بتایا گیا ہے وہ مبارز الدین چاولی ہے۔ اب تم چاولی اور نجم الدین کو لے کر میرے خیمے میں آ جاؤ۔ چنانچہ سلطان اپنے خیمے کی طرف مڑا۔ اس موقع پر سیف الدین ابو بکر، چاولی، نجم الدین اور سلطان کے پہلے سالاروں میں سے زین الدین بشار، حسام الدین اور ارتکش سب سلطان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سلطان خیمے میں داخل ہوا، سب کو اس نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر گہری خاموشی رہی، پھر سلطان سیف الدین ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے تمہارے باپ کا نام ابو بکر تھا اور وہ فوت ہو چکا ہے، بلکہ کچھ نصرانیوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ سیف الدین ابو بکر کا باپ چونکہ حقہ بہت پیتا تھا، لہٰذا تاریخ کے اوراق میں اسے ابو بکر حقہ باز کا نام بھی دیا گیا تھا، اور سیف الدین کی بستی کے لوگ سیف الدین ابو بکر کو بھی سیف الدین حقہ باز ہی پکارا کرتے تھے۔ یہ کہنے کے بعد سلطان نے سیف الدین ابو بکر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سیف الدین، مجھے بتایا گیا ہے تم حافظ قرآن ہو، قاری ہو، مکتب کی تعلیم یافتہ ہو، حرب و یرب کا بھی خوب تجربہ رکھتے ہو اور اس میں ماہر بھی ہو۔ دیکھو انطالیہ کے حکمران بارگن کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں۔ بارگن کا بھتیجا ارمناک، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، جس روز چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف ترتاز کرتا ہے اور جیسے اس کا جی چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور جس مسلمان کو چاہتا ہے گھر لوٹ کر برباد کر دیتا ہے۔ میں تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ جس طرح بارگن کے بھتیجے ارمناک نے مسلمانوں کے خلاف خونی کھیل کھیل رکھا ہے اور بارگن اسے منع نہیں کرتا، یہی کھیل تم بارگن کی حدود میں ان لوگوں کے خلاف کھیلو گے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بے گناہوں پر حملہ آور نہیں ہونا۔ اب بولو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں تمہیں چھوٹا سا ایک تربیت یافتہ لشکر بھی مہیا کروں گا۔ میرا ایک مخبر اس سے پہلے تم سے مل کر آیا تھا، اسی نے مجھے تمہارے متعلق اطلاع دی تھی۔ اس کا نام میخائیل ہے، بڑا اچھا، بڑا عمدہ شخص ہے، راہب کے بھیش میں بارگن کی حدود کے اندر اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔
اس کے تحت کام کرنے والے بہت سے ساتھی ہیں اور یہ مکھائل اور اس کے ساتھی بارگن کی سلطنت کے اندر تمہاری رہنمائی کریں گے۔ بولو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سلطان غیاث الدین کے ان الفاظ پر سیف الدین ابو بکر کی چھاتی تن گئی تھی۔ پھر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ کام کرنے کے لیے میں ابھی سے تیار ہوں۔ جو شخص ہمیں جنزیروں سے باندھ کر ہم سے پتھروں کی مشقت لیا کرتا تھا، اس کا نام نیالوک ہے، اور وہ انطالیہ کے حکمران بارگن کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس نے صرف ایک روز پہلے ہی ہمارے ساتھی کو، جس کا نام نجم الدین ہے، مارا ہے، اور بہت سی اور چیزیں ہوئی جن کی تفصیل آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے۔ میں نے اسی وقت اعلانیہ نہیں، اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ خداوند عظیم نے کبھی مجھے موقع دیا تو میں اس نیالوک کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ خداوند قدوس کی اس سرزمین پر آزادی سے گھومتا پھرے۔ میں موت بن کر اس کا تعاقب کروں گا اور کسی نہ کسی طرح اسے موت کے گھاٹ ضرور اتاروں گا، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور بہت سے مظالم کی ہیں۔ سب کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک بارکن کے بھتیجے ارمناک کا تعلق ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ترک تاز کرتا ہے، ان کی بستیوں کو جلاتا ہے، ان کے گھروں کو برباد کرتا ہے، سلطان محترم، اس کے خلاف بھی اب میں خوب حرکت میں آؤں گا۔ مجھے امید ہے میرے خداوند نے چاہا تو اس کے سلسلے میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ سیف الدین ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر سلطان خوش ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، اس سلسلے میں اگر تم چاہو گے تو مبارز الدین چاولی اور نجم الدین کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکو گے۔ پھر سلطان غیاث الدین نے حسام الدین یوسف کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، حسام الدین، ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے ہیں، سب کے کھانے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ کونیا پہنچ کر میں سیف الدین کے لیے جو مراد دینا چاہتا ہوں، ان کا اعلان کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی حسام الدین یوسف سلطان کے کہنے پر سیف الدین ابو بکر، مبارز الدین چاولی اور نجم الدین کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسی روز شام سے پہلے سلطان غیاث الدین نے اپنا پڑاؤ ختم کر دیا تھا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے اپنے مرکزی شہر کونیا کا رخ کیا تھا۔ کونیا پہنچ کر سب سے پہلے سلطان غیاث الدین کے کہنے پر کونیا کے شہر میں ان سب کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد تینوں کو سلطان نے اپنے پاس طلب کیا۔ سیف الدین ابو بکر، مبارز الدین چاولی اور نجم الدین جیسے طریق کے اوراق میں نجم الدین بہرام بھی لکھا گیا ہے، تینوں سلطان کے قصر میں اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آمد پر سلطان انہیں ساتھ لے کر نکلا۔ اس موقع پر سلطان کے سالاروں میں سے حسام الدین، ارتکش، زین الدین اور کچھ دیگر امراء اور سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ سب کو سلطان شاہی اسپتال میں لے گیا۔ پھر اس نے سیف الدین ابو بکر کی دیکھا اور کہنے لگا، سیف الدین، یہ شاہی اسپتال ہے، اسی اپنی پسند کا گھوڑا چنو، پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری پسند کیسی ہے۔ اس کے بعد مبارز الدین اور نجم الدین اپنے لیے گھوڑوں کا انتخاب کریں گے۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم سیف الدین کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پہلے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر گھوڑوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر اسپتال میں گھومنے لگا۔ آخر کار ایک سفید گھوڑے کے پاس آ کر وہ رکا۔ پہلے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، گردن پر ہاتھ مارا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کے بعد اس کے منہ پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میری پسندیدہ گھوڑا یہ ہے۔ سلطان غیاث الدین مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہاری پسند کی داد دیتا ہوں۔ میرے اسپتال میں سب سے عمدہ گھوڑا بھی یہی ہے۔ اب اس گھوڑے کو رکھ لو۔ بائیں جانب جو زینیں پڑی ہیں، ان میں سے اپنے لیے ایک زین کا انتخاب کرو، گھوڑے پر ڈالو۔ اب مبارز الدین اور نجم الدین، تم دونوں آگے بڑھ کر اپنے لیے گھوڑے چنو۔ چنانچہ مبارز الدین اور نجم الدین نے اپنے گھوڑوں کا انتخاب کیا اور تینوں نے اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے علاوہ انہیں ٹھانے چڑھا دیے تھے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے سلطان غیاث الدین کہنے لگا، یہ گھوڑے اب تم تینوں کی ملکیت ہیں، اب میرے ساتھ آؤ۔ پھر سارے سالاروں کے ساتھ سلطان شاہی اسلحے خانے میں داخل ہوا۔ وہاں بھی اس نے تینوں کو اپنے لیے اسلحے کا انتخاب کرنے کے لیے کہا۔ سیف الدین نے وہاں سے ایک کافی وزنی چوڑے کے پھل کی تلوار کا انتخاب کیا، ایک نیزہ، دو ڈھالیں، ایک کلاڑا، دو ترکمانیں، ترکش تیر کمان اور کچھ دوسری چیزیں بھی لی، اور سلطان کے کہنے پر انہیں اپنے گھوڑے کے زین سے سجا لیا۔ نجم الدین اور مبارز الدین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد سلطان نے تینوں کو نقدی فراہم کی اور پھر سلطان کہنے لگا، 3 روز میں اپنی رہائش کے اندر مکمل آرام کرو۔ اس دوران حسام الدین یوسف تمہارے لیے عمدہ لباسوں کا انتظام کرے گا۔
میں نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد جن دستوں کے ساتھ تم لوگوں نے حرکت میں آنا ہے وہ بھی سیف الدین ابو بکر تمہارے تحت کر دے گا۔ مبارز الدین چاولی اور نجم الدین دونوں تمہارے نائب کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کام کریں گے۔ اس کے بعد میں جو تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اس کے مطابق تم ہمارے بدترین دشمن انطاکیہ کے حکمران بارگن کے علاقوں میں اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرو گے۔ چھاتی تانتے ہوئے سیف الدین ابو بکر نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر سلطان کے کہنے پر وہ تینوں اپنی رہائش کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر وقت کی رفتار نے 3 دن بعد میکھال کی رہنمائی میں سیف الدین ابو بکر کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بڑی تیزی سے تباہی و بربادی کے بادل لیے بارگن کی سلطنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ اور اب یہ تباہی و بربادی کے بادل ظالموں کی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے اور بہت جلد آگ کے گولوں کی شکل میں ان کے سروں پر برسنے والے تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔